وقف امینڈمنٹ بل آج پارلیمنٹ کے اندر 12 بجے پیش ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو اعتراضات ہیں، آبجیکشن ہیں، ہم آپ کے ریکارڈ میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب حضرات ان سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور کہ ہمارے اعتراضات کیا تھے۔ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے وقف ترمیمی بل 2024 کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ البتہ مختصر مباحثے اور ڈسکشن کے بعد بل کو ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC کے سپرد کر دیا گیا۔ اس بل سے متعدد شراکت داروں اور جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو اپنے معروضات اور اپنے آبجیکشن پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہوں نے موجودہ وقف قانون میں منصوبہ بند تبدیلیوں پر سخت اعتراض کیا۔ ایک بہت پلاننگ کے ساتھ میں یہ امینڈمنٹ لایا گیا ہے۔ JPC نے متعدد غیر متعلق افراد کو بھی طلب کیا جبکہ وہ irrelevant تھے ایک طریقے سے، اور انہوں نے جو موجودہ تبدیلیوں کی حمایت کی ہے ان کو سپورٹ کیا ایک طریقے سے۔ بالآخر JPC نے اپنی رپورٹ داخل کی۔ اس بل میں برائے نام نظر ثانی کی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری کمیونٹی کا، اس میں 5 کروڑ کے لگ بھگ ای میل جو اس کے اگینسٹ میں تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اعتراضات مختلف شہروں کے اندر آبجیکشن لوگوں نے پیش کیے، ان میں سے کسی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ہماری انالیسس اور ہمارے تجزیے کے مطابق اس نظر ثانی کے باعث جو دوبارہ اس میں غور و فکر کیا گیا JPC کے اندر، مجوزہ ترامیم کی بنسبت اب یہ بل اور زیادہ آبجیکشنیبل ہے ہمارے لیے اور قابل اعتراض ہو گیا ہے، اور اس کی دفعات جو ہیں وہ اور زیادہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف اعتراضات جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وقف بورڈ کی رکنیت یعنی وقف بورڈ کریشن کرنے میں جو تبدیلی کی گئی ہے دفعہ 14 کے اندر، اب CEO کے عہدے پر مسلمان آفیسر کا تقرر نہیں ہوگا۔ کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں اس کے بارے میں فیصلہ دفعہ 44 کے مطابق اب تک اس باب میں سروے کمشنر، عدالتی کارروائی اور مختلف حکام کی قوانین سازی کو اختیارات حاصل تھے۔ یہ نظام اب بالکل درہم برہم اور تہس نہس ہو گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد وقف کا انتظام اب مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے اور اس کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے یا ایسے ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے۔ وقف قانون میں بنیادی تبدیلیوں پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں؟ نمبر 1، وقف برائے استعمال، وقف بائی یوزر 3B اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، وقف کی تشکیل، وقف کے کریشن کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا شرط، یہ شرط لگا دی گئی ہے جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر 3، وقف کے کریشن کرنے میں، وقف کی تشکیل میں دفعہ 3A2 اس کے باعث وراثت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، دفعہ 3C کا اضافہ جس کے مطابق کلکٹر یا کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ نمبر 5، دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شک کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیژن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5، لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دفعہ 104 کا خاتمہ جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں اور ان سے وقف کا پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ JPC میں
ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو جے پی سی نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے، جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا۔ اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کے کریکٹر کو بنا میں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وقف کا نظام میں ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر تھا، جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا۔ جے پی سی نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں، ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے، لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا، قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے ایک طریقے سے۔ جے پی سی کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دینی امور میں بالکل براہ راست مداخلت ہے۔ یہ ان کو طے کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ کیسے طے کرے گی گورنمنٹ کے گور میں کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کون سا پیمانہ ہے حکومت کے پاس میں؟ اور پیمانہ ہو بھی جائے تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ کہنے کا؟ جے پی سی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ واقف کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پر کاربند ہے۔ جے پی سی نے اس شرط کو بدتر بنا دیا ہے۔ اصل اعتراض یہ تھا کہ واقف کے مسلمان ہونے کی شرط سے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اس شرط کو حذف کر دینا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دفعہ 32A(2) میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے مطابق وقف علی الاولاد کی تشکیل کے باعث ورثاء کے حقوق وراثت میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک طریقے سے اعتراض اس دفعہ پر تھا کہ اب سے جے پی سی نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ قانونی حقوق کے مالک کسی شخص کے قانونی حقوق سے اس عمل سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے جو نظام درہم برہم ہوا ہے، اس پر موجودہ وقف قوانین کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے، اور زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو ان کی امینڈمنٹ آئے ہیں، جو انہیں اپروو کیے ہیں، اس سے زیادہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے، اور یہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر یہ بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کو اکنومیکلی اور ریلیجیسلی ایک طریقے سے گویا کہ دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا، زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب تھی۔ بنیادی امور کی روشنی میں وقف قانون میں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے مذکورہ بالا معروضات میں سے کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا جو ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ جو اعتراضات، جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے جتائی گئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا۔ جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی، ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ ہم نے دلی میں، پٹنہ میں اور وجے میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے۔ ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی، ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے، ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا، اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لائے۔ چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی
देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज्यादा है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है, इट मींस गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हाथ में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया सकता। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल का भी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो और इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको भी पूरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपलसरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान होने चाहिए वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है, वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है। और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट वर द अमेंडमेंट्स? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इतलाक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उस पर लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्राइब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा, उसको वक्फ बाय यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट कि देखिए देश में जो हिंदू इंडाउमेंट्स हैं या जो सिख इंडाउमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन what protection is given to the वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडाउमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये है कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड the allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो अगर, लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी एक पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक कि ये अमेंडमेंट वापस नहीं लिया। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में
ہم یہ پھر سے ایک بار اپیل کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے تمام ممبران پارلیمنٹ سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، ان سب لوگوں سے جو سیکولر پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کنٹروورشل، کمیونلی موٹیویٹڈ، ڈسکریمنیٹری اور ٹو مارجنائز مسلم کمیونٹی، they will not support this bill. Now I invite Mr. Mohammad Adib Sahab, who is the member of the parliament and also member of the Muslim Personal Board, to address this. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے دو بہت سینئر حضرات نے آپ کے سامنے ٹیکنیکل باتیں کی ہے. یہ پولیٹیکل بل ہے، یہ وہ بل ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پہ اس سے بڑا عذاب کبھی نہیں آیا. بابری مسجد کی شہادت بھی ایک مسجد کا مسئلہ تھا. آج جو بل آ رہا ہے جس کو پاس کرنے یہ جا رہے ہیں، یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے برا دن کوئی ممکن نہیں ہے. ہماری جائیدادوں کو لے کے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، یہ کہا گیا کہ جیسا ابھی قاسم رسول الیاس صاحب نے کہا کہ جس زمین پہ ہاتھ رکھ دو وہ وقت کی زمین ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر زمین وقت کی یا تو قبرستان ہیں یا مساجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی زمینیں بچی وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آثار قدیمہ کے نام سے قبضہ کی ہوئی ہیں، اور 25% زمینیں گورنمنٹ آف انڈیا نے وقت کی قبضہ کی ہوئی ہیں. تھوڑی سی زمینیں ہمارے پاس ہیں جس کی آمدنی سے ہم مسجدوں کے اماموں کے تنخواہیں نکالتے ہیں. اور یہ بھون پیدا کیا گیا کہ یہ کمیونٹی اتنی بڑی، اتنی دولت مند ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ جب آپ وقف کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم بہت فائدہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ تک علم نہیں ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو جو وقف کرتا ہے اس کی ایما ہوتی ہے، اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم دے رہے ہیں اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے. کیا آپ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے؟ ہمارے اس بیسک مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اور ان کو فائدہ ہونے والا ہے. میں پاسماندہ اور اشراف کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وقف کی زمین کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ وقف کی زمین جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جس کی حیثیت ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے نکال کے کچھ چیزیں دیتا ہے، اللہ کے نام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ ہو. کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ صاحب اس سے بہت فائدہ ہوگا غریبوں کو اور پاسمانداروں کو. گمراہ کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ہندوستان میں جو لڑائی شروع کی گئی ہے، یہ لڑائی آج شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس پہ ہم یہ لڑیں گے، اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم ان کے حق پانی بند کرائیں گے، اور وہ حضرات، وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہے ہیں. مسلمان ایک گاؤں کا مزدور، اس کا بھی دل ہل گیا ہے، اور ایک بیوروکریٹس اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان، وہ بھی سمجھ گیا ہے. ہمیں ابھی یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی ہم ان کے احسان مند ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے، تمہاری مساجدیں، تمہاری خانقاہوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہمارا آدمی بیٹھے گا، جیسا بھی ہمارے سیکرٹری جنرل نے کہا، وہ فیصلہ کریں گے. اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا. لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے. ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے، ہم اس لیے چپ تھے کہ تجھ کا بچہ مارا گیا، میرا بچہ تو بچ گیا.
अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया है। आप याद रखें और आपकी मदद हमें चाहिए, इसलिए कि जो सहाफी इंसाफ नहीं करता, सहाफी का तो मतलब यह है कि अगर वो सख्त में कलम चलाए तो हवा के रुख बदल देता है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए और नाइंसाफी दिखाए तो जमीन पर बोझ हो जाता है। मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मेरिट का जहां तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज बता दी गई कि यह गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का जोम किसी एक की भी से बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा कि हमने ये चीज कर दी है, और वो ये कहेंगे कि हमने मान लिया, हमारी बात पूरी हो गई। एक नायडू की तरफ से आएगा, ये ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। ये बिल्कुल वाजे अल्फाज में मैं आपसे कह रहा हूं, कोई लगी चुटनी नहीं है। और ये मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए। आज से हमने लड़ाई शुरू की है, और हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को, सेकुलर भाइयों को जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, उन सब की तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ हम हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लो। ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क में आईन खतरे में है। हमारे नाम पर हमको उठाकर तुम इस मुल्क के आईन को तोड़ रहे हो। ये ऐसा मसला है जिस पे हर समझदार इंसान को आगे आना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में आप डालकर, और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पराग से उड़ा दें। आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत की जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापिस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। बहुत बहुत शुक्रिया।